میرے نبی سے فضیلت دیتے ہیں، یہ غلط ہے، باقی سب درست ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ جزوی فضیلتیں مختلف رسولوں کی ہو سکتی ہیں، جزوی، کلی فضیلت صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہی سب نے لکھا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، جو مغالطہ دیا جاتا ہے، رافضی شیعہ مغالطہ دیتے ہیں۔ ایک ہے صحابہ کرام کے درمیان جزوی فضیلت، 4 طالب علم بیٹھے ہیں تو ایک طالب علم اسلامیات میں ذرا قابل ہے، قابل باقی بھی ہیں، یہ ذرا اسلامیات میں قابل ہے۔ دوسرا طالب علم تھوڑا ریاضی میں قابل ہے، تیسرا طالب علم اردو سمجھنے میں پڑھنے میں قابل ہے۔ یہ ساری قابلیتیں، ساری جزوی فضیلتیں برحق ہیں، مگر کلی فضیلت، اگر کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہتا ہے صاحب ذوالفقار تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، نڈر تھے، بالکل تھے، اس میں کیا شک والی بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، سخی تو سارے تھے، بہادر تو سارے تھے صحابہ کرام، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور باقی سارے صحابہ تمام فضیلتوں میں سے فضیلتوں کا سردار مانتے تھے، اس لیے کلی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح سے شیعہ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، جس طرح قادیانی چکر دے دے کے گمراہ کرتا ہے۔ تو جزوی فضیلت اہل بیت کے کسی فرد کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام اہل بیت، تمام صحابہ، اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان، حضور کا فرمان بھی ہے، حضور کا قول بھی ہے، حضور کا عمل بھی ہے، وہ اس بات پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے تمام صحابہ میں سے۔ میں نے پہلے بھی شاید اس موضوع پر، وہ ایک بہت بڑا شیطان ہے جو شرارتیں کرتا رہتا ہے، نقوی اس کو کہتے ہیں، اس کی تردید کی تھی، تو وہ بڑے علماء کرام کے پاس وہ میری بات پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے، اور انہوں نے تائید کی۔ وہ آپ کو لفظ یاد ہونا چاہیے کہ اس ظالم نے کہا تھا، شہنشاہ نقوی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ ماننا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر میں نے دلیل دی تھی اور دلائل پیش کیے تھے کہ کس طرح آپ کو یہ ایک مستند قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دکھا دیں جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق جو مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کے علاوہ ساری امت مسلمہ کو، نبیوں سے افضل نہیں ہے حضرت صدیق اکبر، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ نبی نہیں ہے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو صحابہ میں سے افضل مانتے ہیں۔ نبی نبی ہے۔ تو اس پر بہت ساری دلیلیں میں نے دی تھیں، وہ ماشاءاللہ کافی علماء کرام نے اس بات کی تائید کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ اب ذرا دیکھیے جی، میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبر کو، بعض پیغمبروں پر جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آگے فرمایا، یہ اسی آیت میں دی،
کہ اگر اللہ چاہتا تو یہودی نصارہ سے نہ لڑتے اور نصارہ یہودیوں سے نہ لڑتے، اللہ چاہتے تو کوئی کسی سے نہ لڑتا۔ یہ عام طور پر ہندو جو ہے اب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مسلمان بن جاتے، اور اگر آپ کو اللہ چاہتا تو آپ ہندو بن جاتے، تو ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو گویا اب یہاں سے پھر دو تین لوگ ہیں، ایک ہندو سکھ بھی اور پھر قادیانی، تو پھر تو گویا یہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں یہ تو اللہ نے کروائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات اس طرح نہیں ہے، آپ قرآن پر غور کیجئے، قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ من آمنا ومنہم من کفر، پیسے کہا کہ بعض نے اختلاف کیا، بعض ایمان لے آئے، بعض نے انکار کیا۔ اب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ میں نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی، یہ امتحان گاہ ہے، اگر میں قانون نافذ کر دیتا کہ یہ یہودی ہی رہے گا، یہودی بنے گا، عیسائی بنے گا، تو پھر وہ جو آزمائش ہے، جو امتحان ہے، اس میں کمی ہوتی، اس کے لیے ضروری ہے آزادی، کہ یہ کتاب ہے 100 صفحے کی، اس کو آپ یاد کر لیجئے، کسی بھی جگہ سے آپ کا امتحان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے میں نے آپ کو یہ عمر دی ہے، زندگی دی ہے، اور ایک چوک میں کھڑا کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ جو راستہ سڑک جا رہی ہے یہ کفر کی طرف جا رہی ہے، یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ ہدایت کی طرف جا رہا ہے۔ اب جس طریقے سے چوک میں کھڑے ہونے والے کو پتہ ہوتا کہ یار یہ راستہ میں نے اختیار کیا تو یہ تو سیدھا مظفر گڑھ جائے گا، اور اگر میں اس راستے پر چلا تو میں ملتان شہر پہنچ جاؤں گا، کس کو پتہ نہیں ہے؟ یہ جو عقل ہے، یہ جو شعور ہے، یہ جو اللہ نے دماغ میں ڈالا ہے، جس کو آپ شعور کہہ دیں، فہم کہہ لیں، عقل کہہ لیں، یہ اسی لیے ہے نا۔ اب آپ بتائیے کیا ایک شخص مورتی کے سامنے جھکتا ہے وہ مشرک ہے، اور ایک شخص پیپل کے سامنے جھکتا ہے وہ مشرک نہیں ہے؟ ایک شخص بہڑ کے سامنے جھکتا ہے وہ مشرک نہیں ہے؟ ایک شخص گائے کے سامنے جھکتا ہے، گھوڑے کے سامنے جھکتا ہے، گدھے کے سامنے جھکتا ہے، وہ مشرک نہیں ہے؟ ایک پڑی مورتی کو پوجتا ہے، دوسرا قبر کو پوجتا ہے، تو یہ تو سارا کام وہی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمانوں کا معبود اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں، یہ رکوع، یہ سجود، یہ تسبیح و تحلیل صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ آگے فرمایا جب جہاد کا حکم آتا ہے تو جہاد کی بھی ایک وہ ہیں جن کے پاس مال و زر ہے، وہ مجاہد نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو مجاہد تو ہیں مال و زر نہیں ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ مال و زر جن کے پاس ہے وہ مجاہدین پر خرچ کریں۔ اب یہ باتیں قابل غور ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا کہ جا اللہ کا نام لے بھیڑ جا، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ مجاہد ٹریننگ بھی لے، یہ کہا ہے اس کے پاس لڑائی والا اسلحہ بھی ہو۔ تو ظاہری اسباب کی ضرورت ہے، جو ان پڑھ جاہل کہتے ہیں جی ضرورت نہیں ہے، جی اللہ کا نام لے کر چل پڑو، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اکٹھے ہوتے تھے جی برکت جمع کرا، ابھی کہہ رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب برکتیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، سارا جھوٹ ہے۔ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ بیوروکریٹس کیا ہے، یہ ہوم سیکٹری کیا ہے کہ ایک آرڈر دیتا ہے پورا ملک یا پورا صوبہ، اس پر
اس کا آرڈر چلتا ہے، اور ایک ایس ایچ او کا آرڈر چلتا ہے اپنے دائرے میں، اور وہ ایک اشارہ کرتا ہے، پولیس والے لاٹھی چارج کر دیتے ہیں۔ اب یہ تسبیح و تحلیل کی باتیں کرنے والے خالی ہاتھ مار کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بھئی کیا تم اپنے بچوں کو بیوروکریٹس نہیں بنا سکتے؟ تم اپنے بچوں کو ایس ایچ او ڈی ایس پی نہیں بنا سکتے؟ یہ کس بے وقوف نے کہا ہے کہ صرف تم نے اپنے اولاد کو ملا ہی بنانا ہے، اور ملا بھی وہ جو دوسرے کی طرف دیکھتا رہے؟ اور وہ پاگل لوگ جو 10 روپے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کائنات کا نظام دین ہمارے 10 روپے سے چل رہا ہے۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مجاہد بننا ہے، جہاد کرنا ہے، جسم کی طاقت بھی ضروری ہے، ذرائع کی، سامان حرب و زر کی، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمن کی طاقت کو سامنے رکھ کر تیاری کرو۔ دشمن کے پاس ہوائی جہاز ہے تو تم یہاں تلواریں نہ لہراؤ، ہوائی جہاز کے مقابلے میں ہوائی جہاز آئے گا۔